آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، آپ کی اطاعت کے بارے میں، آپ کے ادب اور احترام کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، جو میوچول ریلیشن ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احمد۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، اس میں ایک نکھار سا پیدا آ جاتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بارے میں جانیں، ہم آپ کی زندگی کے وہ خاص مقامات، آپ کی زندگی کے وہ خاص واقعات، وہ عزت، وہ شرف، وہ مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، ہم وہ جانیں۔ ہم پر جو آپ کی عنایات ہیں، جو آپ کا کرم ہم پر ہے، جو آپ نے امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی ہیں، جو آپ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، جو آپ نے امت کی شفاعت کے لیے اپنی دعا کو قیامت تک کے لیے روک کر رکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں ناظرین کرام ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہیں، ہمارے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ثبت کر دیتی ہیں۔ اسی تذکرے کو زندہ کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایک مرتبہ پھر جلا بخشنے کے لیے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، آپ کی اطاعت کے بارے میں، آپ کے ادب اور احترام کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جی شکریہ بلال صاحب، انتہائی متبرک موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، جو میوچول ریلیشن ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ تعلق ہے، یہ محبت مومنوں کی، اس کا ایک سنتھسس ہے جو اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث رکھتا ہوں، دیکھیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احادیث سے کیسے ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہے۔ آپ بلال صاحب دیکھیے کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا ایسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی اولاد ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی جائیداد، مال و دولت ہے۔ اسی کے لیے ہی وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہو جائیں گی، سارا کچھ ایک طرف ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ جب تک مجھ سے تمہاری محبت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی تو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی بات ہوئی تو اس وقت بھی یہی بات تھی جو ہمارے ناظرین تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنی جان سے آپ کو زیادہ عزیز نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے کہا عمر ایسے ایمان پورا نہیں ہوتا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جی میں اب آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب واقعتاً تیری میرے ساتھ محبت جو ہے وہ صحیح معنوں میں پوری ہوئی۔ آپ کی دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی تمام خواہشات
اس چیز کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لے کر آیا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ سے بھی محبت، آپ کی لائی ہوئی چیز سے، شریعت سے بھی آپ کی محبت۔ ایک صحابی آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ بلال صاحب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا جی تیاری تو کوئی نہیں، حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندے نے جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے، کل قیامت کے روز انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ایک مختصر سی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں تین چیزیں آ جائیں، تین باتیں جس شخص کے اندر آ جائیں، تین کریکٹرسٹکس، تین فیچر، تین سیگمنٹ اگر کسی میں آ جاتے ہیں، وجد بہن حلاوت الایمان، اس شخص نے ایمان کی حقیقی مٹھاس کو، ایمان کے جسٹ کو، ایمان کے جوہر کو، ایمان کے سنتھسس کو حاصل کر لیا ہے۔ وہ آپ نے پہلی بات یہ بتائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لیے ان دونوں کے علاوہ، یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے محبت ہو، دوسری طرف تمام دنیا ہو، ان سے جب تک سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہوتی اس وقت تک ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس درجے کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا تن من دھن، ہم ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، بالکل اس طرح جس طرح صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنا مال و متاع جو ہے وہ سارے کا سارا لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ مال ابو بکر کا خرچ کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا، مال خدیجہ کا خرچ کرنے کا اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، مال عثمان کا خرچ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ یہی کامیابی ہے اور یہی محبت، یہی اطاعت کا تقاضا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہاں بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ستارہ حرم میں ہماری گفتگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں جاری تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، محبت تو لازم ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن کیا صرف محبت کا راگ الاپنا یہ کافی ہے جبکہ اس کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ بجا نہ لائی جائے؟ تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ محبت کے ساتھ اطاعت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے بلال صاحب، کسی بھی چیز سے جب محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر وہ محبت جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم محبت کا دعویٰ کریں یہ ہے ون سائیڈڈ، ہم دعویٰ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم بطور محب یہ دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، آگے سے رسپانس اس وقت آنا ہے، محبت کے جواب اس وقت آنا ہے جب ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لائیں گے۔ جب تک ہم اطاعت رسول کو بجا نہیں لائیں گے، اپنے کردار کا، عمل کا، اپنی شخصیت کا، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ ون سائیڈڈ ہی رہے گا۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ کوئی پختہ نہیں رہے گا، یہ خالی دعوے کی آپ جانتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ جب تک ہم نہیں کریں گے، ایک تو نہ صرف اس کی پھر اس وقت تک حیثیت کوئی نہیں رہے گی، دوسری یہ ہے کہ آگے سے رسپانس بھی نہیں آئے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، آپ اطاعت کے حوالے سے قرآن کریم میں کافی آیات موجود ہیں، میں 3-4 آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب ہو کے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بلال صاحب کتنا پیارا پیکیج ہے۔ دیکھیے سیلز لگتی ہے نا، بائی ون گیٹ فری، یہاں پہ بائی ون ہے گیٹ ٹو فری ہے، کہ آپ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟
اللہ کی محبت مل جائے گی۔ دوسری بات جو دوسری فری میں پیکج میں چیز ملے گی وہ یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں اور گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار بھی تو ملتا ہے کہ اطاعت اتباع ہم نبی کی کر رہے ہیں اور اللہ تعلق ہمیں اپنا نصیب کر رہا ہے، یعنی اپنے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے، یعنی ہم گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی اتباع کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اور ہم اس تعلق کا اس وقت حصہ بنیں گے جب اتباع کریں گے، جب پیروی کریں گے، جب اطاعت کریں گے۔ قرآن کریم میں کئی اعتبار سے آیات اور بھی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری ہمیں بات سمجھائی ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ دیکھیے آپ کی وہی بات جو آپ نے بھی ابتدا میں بھی بات کی ہے نا، کہ اللہ رب العالمین نے امت کو ایسی پیاری بات سمجھائی ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ نے بات ان کی ماننی ہے، اس پیکج میں آپ کا تعلق خالص اللہ سے بن جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک تو آپ کی اس اطاعت کو اپنی اطاعت تسلیم کر لیں گے اور ساتھ تمہارے ساتھ محبت بھی کریں گے، تمہارے ساتھ محبت والا تعلق بھی قائم ہوگا، اور اس اطاعت کی بنا پر ملے گا کیا؟ دیکھیے ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، گھر میں میرا دل نہیں لگتا، میں بچوں کو دیکھتا ہوں، میرا اس وقت تک میں مطمئن نہیں ہوتا جب تک میں اپنی خواہش کو نہ پورا کر لوں، یعنی رخ انور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ تو آگے کہتا ہے کہ جب میں نے مر جانا ہے تو آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کہاں آپ ہوں گے، میں کہاں پہ ہوں گا، تو کجا من کجا، آپ کدھر ہوں گے، میں کدھر ہوں گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر نازل ہوئے، اور وہ آیت بڑی پیاری ہے، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام والے منعم علیہ شخص سب سے پہلے انبیاء کی صف ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے آپ اطاعت کر لیں، میں انبیاء کے ساتھ ملا دوں گا، میں صدیقین کے ساتھ ملا دوں گا، میں شہداء کے ساتھ ملا دوں گا۔ حسن اولئک رفیقا، یہ دوستی کے اعتبار سے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی اچھی صحبت ہے، بہت ہی اچھی کمپنی ہے۔ تو یہ اطاعت کے بدلے میں ہی یہ ہمیں یہ چیز ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت میں، جنت الفردوس میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑی ہی ایمان افروز گفتگو، محبت بڑی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے تو دعوی محبت بھی جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار، محبت کے تقاضے ہم نے جانے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم نے جانی۔ اب ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا وہ کتنا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، وہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ گویا جنت کا راستہ بھول گیا۔ اور ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس کہنے پر آمین کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے
آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ وہ مجلس جس میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے، وہ مجلس جس میں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جائے، وہ مجلس انسان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کس درجے کا ہونا چاہیے؟ اللہ نے اس بارے میں ہمیں کیا آداب سکھائے ہیں؟ جی دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے سب سے پہلے ایک سورس آف آرگیومنٹ ہے جہاں سے ہم دلائل حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں پہلی جو 5 آیات ہیں اس کے شان نزول ہی آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھیے، ابتدا میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی کس چیز میں آگے نہیں بڑھنا؟ آپ نے جو فرامین ارشاد فرما دیے ہیں، مثلا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں شعبان کے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ ساری اپنی جگہ پہ چیزیں موجود ہیں کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اس سے ایکسیڈ اپنے آپ کو نہیں کرنا، اس کے اندر لمیٹڈ رکھنا ہے، یہ آپ کا ادب ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جو متعین کر دی گئی ہیں، اس کو ہم کراس کریں گے گستاخی کے زمرے میں آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی بیان فرمائے گا، وہ 3 اشخاص کا واقعہ بھی آتا ہے جی بالکل، جنہوں نے نیکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے کی کوشش، جی بالکل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نیکی میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیکی میں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اب ساری زندگی میں ہر رات قیام ہی کروں گا۔ اب رات کا قیام دیکھیں کتنی فضیلت والا تھا، ایک روزہ رکھنا دن میں کتنی فضیلت والا ہے۔ اور اس تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی ہوگی، اولاد ہوگی، عبادت میں خلل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے فوری باہر آئے، آپ نے فرمایا انتم الذین تقولون کذا وکذا، تم یہ لوگ ہو، تم نے یہ باتیں کہیں؟ جی ہم نے کہیں۔ آپ نے فرمایا انی اتقاکم واخشاکم للہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لاکنی اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میری ازواج بھی ہیں، میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ تو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، بڑھیں گے گستاخی کے زمرے میں آئیں گے۔ دوسری بات جو بڑی اہمیت کی عامل ہے وہ ہے کہ جس میں کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ لا تجہروا لہ بالقول، آپ کو ایسے اونچی آواز سے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر ایسے کرو گے تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا تمہارے عمل ضائع ہو گئے۔ گستاخی اتنی سلائٹ قسم کی ہمیں لگے گی لیکن وہ اتنی بڑی گستاخی ہوگی، اتنا بڑا وائرس آئے گا ہمارے اعمال میں کہ سب کو وہ تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ آپ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کے عام لوگوں سے بلال صاحب والیوم آواز کا ساؤنڈ والیوم ویسے ہی اونچا تھا جس طرح بعض لوگوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، صرف اس خوف اور خدشے کی وجہ سے کہ کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ثابت کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا جی کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے تو ڈر لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر یہ بات کرتے ہیں اور اپنی آواز اونچی کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی وہ اقرا بن حابس تمیمی جو قبیلہ بنو تمیم کے وفد کے ساتھ آیا تھا، انہوں نے باہر سے آ کر آپ کو آواز دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے ادبی میں شمار کیا اور کہا کہ ان الذین یغضون اصواتہم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے بلاتے ہیں۔ اس نے کیسے بلایا تھا؟ اس نے بلایا اخرج الینا یا محمد، کہ محمد باہر آؤ، ہم کھڑے ہیں باہر۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے نہیں بلانا، یہ بے ادبی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو تو میں نے نام نہیں لیا، میں نے اس کو طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، یہ نام لیے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے آ کر آوازیں دیتے ہیں، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ سارے حجرات کی تفصیل بیان کی ہے کہ 10 سے 15 فٹ ایک حجرے کی جو ہے نا میئرمنٹ تھی، تو کہا جنہوں نے آپ کے باہر سے آ کے آواز دی ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز تکلم کیسے اختیار کرنا ہے، گفتار کیسے اختیار کرنی ہے، تو ان کو ادب اس اعتبار سے سکھایا گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال نے اپنے اشعار میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو بیان کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی جانا، احترام بھی جانا۔ میں اقبال کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا، جو اقبال نے اپنی جو ہماری نااہلی ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی ناقدری ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا اظہار اقبال نے اپنے اشعار میں کیا۔ وہ کیا تھا وہ تو اقبال اور اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو بس اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن اقبال نے کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اے اللہ تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے اور میں تیرا فقیر بندہ ہوں۔ اے اللہ، قیامت کے روز اگر تو میرا حساب کتاب لیے بغیر ہی مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، لیکن گر تومی بینی حسابم ناگزیر، لیکن اللہ اگر تیرے قانون کے تحت میرا حساب کتاب لینا وہ بہت ضروری ہوا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، اے اللہ میرا حساب کتاب میرے نبی کے سامنے نہ لیجئے گا، میں اپنے نبی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ الفت اور محبت تھی جو اقبال نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا جو لحاظ رکھتے تھے، اس کے لیے اقبال نے ان اشعار میں کی ہے۔ یقیناً ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم جتنی مرضی اطاعت فرما برداری بجا لے آئیں، جو احسانات آپ نے امت پر کیے ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سچی محبت، سچی حب رسول پیدا فرما دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما دے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔